السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ. امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے. سامعین، دو خبریں ہیں میرے پاس. ایک تو عمر ایوب صاحب پاکستان تحریک انصاف کی سیکرٹری جنرل تھے اور انہوں نے بطور سیکرٹری جنرل استعفیٰ دے دیا ہے. اور دوسری خبر آج دن کی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی عدت کیس میں درخواست ضمانت تھی کہ ان کو ضمانتیں دے دی جائیں، وہ بھی مسترد ہو گئیں. ان دونوں خبروں کو جناب لے کر بڑا جشن منایا جا رہا ہے، ٹرولنگ کی جا رہی ہے، خوشی منائی جا رہی ہے. کمال ہو گیا جناب، زبردست ہو گیا کہ عمران خان کو کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جناب عدت کیس تو ایسے فضول ہے، لیکن دیکھیں جی جناب عدالت سے جا کر ان کی درخواست مسترد ہوگی، ان کی ضمانت منظور نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑا زبردست کیس ہے یہ. جو ایسے جناب مبالغہ آرائی کی جا رہی تھی کہ جناب گھٹیا کیس ہے، درست کیس نہیں ہے، سزا درست نہیں ہوئی. ایک تو اس حوالے سے. دوسرا، جو پی ٹی آئی کی جناب سیکرٹری جنرل شپ ہے اس سے استعفیٰ صاحب مین اہم ترین عہدہ ہے، تو یہ بھی کہا رہے دیکھو جی ٹوٹ پھوٹ گئی جناب، غبارے سے ہوا نکل گئی جناب، عمران خان صاحب کے لوگ ساتھ چھوڑ گئے جناب، پارٹی مزید اب تو جناب باہر سے کسی نے نہیں توڑا، کوئی پریس کانفرنس نہیں کرائی، لیکن دیکھیں جناب پارٹی سے استعفے آ گئے. ان دونوں کو لیا جا رہا ہے. لیکن میں آج جناب اس کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ دونوں فیصلے عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں ہیں یا ان کے خلاف ہے. ان کی تفصیل میں آپ کو جناب بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو جناب عمر ایوب صاحب کی طرف آ جاتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، دیکھیں جی استعفے آنا شروع ہو گئے. پہلی بات تو یہ، اور دیکھیں پریس کانفرنس تو نہیں کرائی گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ناراض ہو گئے یا انہوں نے اپنی ضرورت اور ارینجمنٹس کے تحت استعفیٰ دیا ہے. اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں جناب. یہ استعفیٰ آج کا نہیں ہے، یہ 22 جون سے گیا ہوا تھا اور باقاعدہ ایک خط لکھا تھا، 2 صفحات پر مشتمل خط ہے، جس میں جناب عمر ایوب صاحب نے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین اور اس کے فاؤنڈر چیئرمین عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ میرے پاس اس وقت 2 عہدے ہیں. ایک تو میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں، دوسرا پارٹی کا سیکرٹری جنرل بھی ہوں. اس وقت بہت سارے لوگ موجود ہیں جو پارٹی کے بہت اہم ترین لوگ ہیں، تو میں اپنے ان دونوں عہدوں سے انصاف نہیں کر رہا. یا تو میں سیکرٹری جنرل کے طور پر رہوں، پھر میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر جو پولیٹیکل ایک فیس ہے اس کو نہ کروں، یا پھر میں جناب اپوزیشن لیڈر کے طور پر رہوں تو سیکرٹری جنرل کے طور پر نئے بندے کو آنا چاہیے. تو یہ انہوں نے درخواست کی تھی. اگر وہ چاہتے تو اسی وقت بھی کہہ سکتے تھے اور جی میں نے خط لکھ دیا ہے، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. یعنی ایون پارٹی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہے کہ وہ استعفے کے لیے باقاعدہ درخواست کر چکے ہیں جناب عمران خان صاحب سے. لیکن 22 جون کا جناب ان کے پاس گیا ہوا خط تھا، اور پھر آج جناب یہ اس کا اعلان کیوں ہوا؟ سوال پیدا ہوتا ہے پھر آج کیوں اعلان ہوا؟ اس وجہ سے اعلان ہوا کہ آج شبلی فراز صاحب نے جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب عمر ایوب نے مجھے کہا تھا کہ وہ نئی ذمہ داریاں دینا چاہتے ہیں، لہٰذا اسے کہو کہ ٹھیک ہے آپ کا استعفیٰ قبول کر لیا. اور پھر جب استعفیٰ قبول کیا ہے تو پارٹی کی سطح پر اعلان نہیں ہوا، پھر عمر ایوب صاحب کو یہ آپشن دی گئی ہے کہ آپ خود اناؤنس کریں تاکہ آپ کے لیے فیزیبل ہو اور میسج جو جائے بہترین ہو. تو عمران خان صاحب سے منظوری کے بعد انہوں نے آ کر اعلان کیا ہے، اس پر شکریہ ادا کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میں بطور اپوزیشن لیڈر کام کرتا رہوں گا. تو جو لوگ جناب خوشیاں منا رہے تھے تو وہ خوشیاں ان کی غارت گئی، وہ جناب ان پہ پانی پھر گیا کہ نہیں، پارٹی جناب اس وقت موجود ہے اور انٹیکٹ ہے. دوسری بات میں آپ کو اور بتاؤں، پارٹی ہے کیا؟ پارٹی عمران خان ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ اس وقت پارٹی کا ایک جناب ٹرانزیشن فیز ہے، مطلب اس وقت کوئی عملی اس کا وجود نہیں ہے. ہر شخص پارٹی ہے، ہر شخص چیئرمین ہے، ہر شخص سیکرٹری جنرل، اس کے لیے کوئی نہیں. اس وقت مشکل کا وقت ہے، اور جو مشکل کا وقت ہوتا ہے اس میں عہدے نہیں دیکھے جاتے، اس میں تو کام دیکھا جاتا ہے کہ کون کیا کام کر رہا ہے. اگر کام کرنا ہے تو بغیر عہدے کے بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر نہیں کرنا تو پھر آپ کے پاس لیم ایکسکیوز ہیں، عہدے اس کے پاس ہیں اور فلاں فلاں، یہ صورتحال ہے. اب دوسری بات کہ آخر جناب عمر ایوب صاحب کو کیا ضرورت تھی کہ اس آڈ وقت میں استعفیٰ دیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر پارٹی میں کچھ بے صبرے لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں صبر نہیں ہوتا، یا کم از کم اتنا ظرف نہیں ہوتا. ہر ایک میں علیحدہ علیحدہ کیپیسٹی، علیحدہ علیحدہ خیال کے لوگ موجود ہوتے ہیں. اور اب ہوا کیا، کچھ عرصے سے جناب شکایات تھیں، خاص طور پر شہریار افریدی کو شکایات تھی کہ مجھے نہ کسی پارٹی میں عہدہ دیا گیا، نہ مجھے کمیٹی میں رکھا گیا، نہ مجھے اپوزیشن لیڈر بنایا گیا، نہ کچھ اور کیا گیا. وہ اس قسم کا گلہ کر رہے تھے.
تو اس کا گلا پارٹی کے اندر موجود تھا. شاندانہ گلزار نے بھی ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اگر شہریار استعفیٰ دیں گے تو ہم بھی استعفیٰ دیں گے. ادھر سے جناب شیر افضل مروتوی, مطلب ایک گروپنگ ہو رہی تھی اس حوالے سے. جیو نے خاص طور پر, وہ کہتے ہیں نا جلتی پر جناب تیل ڈالا جاتا ہے, تو وہ تیل ڈالنے کا کام کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی 23 ارکان نے ایک علیحدہ گروپ بنا لیا. پھر پتا چلا جناب 30 ارکان نے ایک علیحدہ گروپ بنا دیا. پارٹی میں جناب توڑ پھوڑ ہو گئی, فلاں ہو گیا. بھائی کچھ نہیں ہوا, سارے لوگ بھی چھوڑ جائے نا, عوام پبلک جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے, لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان اب بھی جیل کے اندر باہر آ کر تو وہ جو بہت کچھ کرے گا, لیکن جیل کے اندر بیٹھے ہوئے بھی وہ کسی پر ہاتھ رکھ دے, وہ کہہ دے جناب صدام خان جو بلوچستان کا جناب نوجوان ہے وہ آج کے بعد میرا سیکرٹری جنرل ہے, آپ دیکھیں وہ پھر سیکرٹری جنرل ہوگا, پورے پاکستان کے عوام کو بھی قبول ہوگا, لوگوں کو بھی قبول ہوگا, سب کو, اور اس میں صلاحیتیں بھی ہوں گی. عمران خان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ پہلی نظر میں بھانپ لیتا ہے کہ کس کے اندر کیا کوالٹی. آپ اس کی مثالیں دیکھنا چاہتے ہیں, دیکھیں انضمام الحق صاحب سے جا کے پوچھیں. کہتے ہیں جی ایک مرتبہ اس نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے دیکھا اور پھر کہا جو موٹا سا لڑکا ہے اس کو بلاؤ, اس کو, اور پھر جناب اس نے ورلڈ کپ جتوا دیا آپ کو, 1992 کا جو ورلڈ کپ تھا. اسی طریقے سے وقار یونس سے آپ پوچھے, وسیم اکرم سے پوچھے, یہ گلی محلوں میں عام جناب کلب میں کرکٹ کھیلنے والے لوگ تھے. عمران خان کی اس پر نظر پڑی اور وہ سٹار بن گئے, یعنی دنیا کرکٹ کے بڑے بڑے سٹار بن گئے, اس وقت بھی سلطان کہلاتے ہیں. تو عمران خان کی جو جوہری نظر ہے وہ جس پر بھی نظر ڈالتا ہے وہ جناب سونا بن جاتی ہے. اور اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, پارٹی ہو اس وقت, عہدہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا, پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, پھر بھی یہ ساری صورتحال اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. تو جناب یہ چند لوگوں کو چونکہ پریشانی ہو رہی تھی عہدوں سے, تو عہدہ ختم ہو گیا جناب, آئیں اب آپ کام کریں, شہریار آفریدی بن جائیں, شیر افضل بن جائیں, شاندانہ گلزار صاحبہ کو بھی بنایا جا سکتا ہے سیکرٹری جنرل, تاکہ خواتین کا فیض ہو. جیسے زرتاج گل کو پارلیمانی لیڈر بنایا گیا قومی اسمبلی میں, اسی طریقے سے کسی خاتون کو بھی سامنے لایا جا سکتا ہے, بالکل جونیئر شخص کو بھی سامنے لایا جا سکتا ہے, وہ لیڈر ہوگا اور بڑا لیڈر ہوگا. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. تو خان صاحب اصل میں موجود ہیں, ان کا ویژن موجود ہے, انہوں نے پبلک کو ایک سوچ دی ہے. بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کا وقت لینے کے لیے ایک بطور موٹیویشنل سپیکر, جو عالمی کمپنیاں 4 کروڑ روپے دیتی تھی کہ وہ تھوڑا سا سیشن کے لیے ٹائم دے دیں, وہ گفتگو کر لیں تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے, اور وہ چند گھنٹے 4 کروڑ روپے میں دیتے تھے. اور اسی عمران خان نے اپنی پوری زندگی مفت میں اس پوری قوم کے نام لگا دی ہے. تو وہ انمول ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جناب. وہ جیل میں بیٹھ کر پاکستانی قوم کی رہنمائی کر رہا ہے, لیڈ کر رہا ہے, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. یہ جناب ایسے فضول تھی. اب دوسری طرف آ جائے, اب نیا سیکرٹری جنرل بھی بہرحال بن جائے گا. اب دوسری طرف آ جائے جناب, جو عدت کیس میں ضمانتوں کی درخواست مسترد ہوئی ہے, وہ کیا معاملہ ہے. یاد رکھیں کہ 2 چیزیں تھیں. ایک تھی اپیل کیا تھی کہ جناب جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب نے, قدرت اللہ ان کا نام تھا, انہوں نے جناب ان کو عدت کیس میں سزا سنائی تھی 7 سال کیس. پہلی تھی کہ اپیل کہ وہ فیصلہ درست نہیں تھا جناب, اس میں غلط طور پر سزا سنائی گئی, لہٰذا اس سزا کو ختم کیا جائے, اس کو کہتے ہیں اپیل. اور دوسری تھی درخواست یہ تھی کہ جب تک اپیل پر فیصلہ نہیں ہوتا, وہ کیس ختم نہیں ہوتا, اس وقت تک عبوری ریلیف دیا جائے اور ان کی جو 7 سال سزا ہے وہ ان کی ختم کی جائے, ضمانت دے دی جائے, پھر جو حتمی فیصلہ ہوگا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. اچھا, اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو پچھلے جناب جج صاحب تھے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو ہی فیصلہ کرنے دیا جاتا. انہوں نے 3 مہینے لگا کر یہ اس کیس کو سنا تھا, اور اس دوران جناب بار بار جو ان کے وکیل تھے رضوان عباسی, وہ اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے تھے. فائنلی 29 مئی کو یہ فیصلہ سنایا جانا تھا, لیکن قاور منیکا نے آخری وقت میں جا کر شور شرابہ ڈالا اور وکیل صاحب نے انہیں اکسایا, جس پر جج صاحب بھی جناب سہم گئے کیونکہ پریشر تھا بہت زیادہ. تو جناب انہوں نے پھر لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھ دیا کہ جناب مجھ پر عدم اعتماد کیا جاتا ہے, لہذا آپ کسی اور کے حوالے کر دیں. انہوں نے افضل مجوکا صاحب کے پاس جسٹس خواجہ عامر فاروق صاحب نے یہ کیس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا صاحب کی عدالت کو ریفر کر دیا, اور انہیں حکم دیا کہ آپ 10 ورکنگ ڈیز میں اس کی ضمانت کا بتائیں اور 1 مہینے کے اندر اس کو ٹوٹل فیصلہ کریں. تو یہ 10 دن جو بن رہے تھے, 10 ورکنگ ڈے, وہ جناب 27 جون بن رہے تھے. تو آج جناب انہوں نے فیصلہ کرنا تھا, اس میں انہوں نے جناب اس کو ریجیکٹ کر دی. اب وہاں آپ جا کر دیکھیں تو انہوں نے کہا جی ہم نے میرٹس پر تو بات ہی نہیں کی
کہ یہ جناب فیصلہ کیا ہے, سزا کیوں دی گئی. حالانکہ میرٹس کو دیکھا جائے تو میرٹس پر تو یہ بنتا ہی نہیں ہے, کیس ہی نہیں بنتا. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو الزام ہوتا ہے اس کے مطابق قانون کے مطابق سزا دی جاتی ہے اگر وہ ثابت ہو جائے. اب الزام کیا ہے؟ الزام خاور منیکا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے طلاق دے دی تھی لیکن انہوں نے جناب عدت کے دوران آگے نکاح کر دیا, مجھے رجوع کا موقع نہیں ملا. میں طلاق دے چکا ہوں لیکن اگر یہ نکاح نہ کرتے تو مجھے رجوع کا موقع مل سکتا تھا. اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں. حالانکہ وہ کہتے ہیں یہ ضمانت کے اس میں جناب جو طلاق ہوئی تھی, طلاق کے 90 دن بعد تو کیا یہ 6-7 مہینے بعد دوبارہ جناب اس کا نکاح جو ہے نا دوبارہ کیا گیا. لیکن ریٹن فارم میں چونکہ وہ 37 دن بنتے ہیں, 39 دن بنتے ہیں, اور اس حوالے سے باقاعدہ ایک فتویٰ موجود ہے علماء کرام کا, سپریم کورٹ میں موجود ہے کہ 32 دن کافی ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں مینسٹرل سائیکل کو آبزرو کرنا ہوتا ہے کہ اگر وہ حاملہ ہے خاتون تو آگے اگر بچہ اس کا پیدا ہوتا ہے تو کس خامن سے ہوگا, یہ اصل میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو اس عمر میں تو ویسے مینوپاز ہوتا ہے, اس میں بچے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی, لہذا عدت کا وہ پیریڈ نہیں ہوتا. بہرحال لیکن اس کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ کسی اور قانون کے تحت سزا سنائی گئی ہے, اور یہ جو irregular میرج ہے اس کا کوئی مطلب سزا ہے ہی نہیں. اس کو تو irregular ہوا ہے, اسے ٹھیک کر لو. ایک کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں دوسرے طریقے سے نہیں ہوا, آپ اسے ٹھیک کر لیں, وہ کوئی جرم نہیں ہوتا. اچھا, لیکن ان کو سزا سنائی گئی کیا؟ برٹش قانون کے مطابق کہ آپ نکاح ظاہر کر رہے ہیں لیکن آپ نکاح نہیں کر رہے, آپ اس سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے اور اپنا کوئی پراپرٹی کا یا کوئی اور فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو مطلب یہاں الزام کچھ اور تھا, کسی اور معاملے پر اس کو سزا, کیونکہ اس کے تحت 7 سال سزا ہے, وہ قانون لا کے یہاں فٹ کر دیا اور زبردستی سزا سنا دی گئی. تو جناب یہ افضل مجوکا صاحب کو دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ سزا درست ہے, اور پہلی نظر دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے اور یہ کیس ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ افضل مجوکا صاحب جناب اس وقت باقی کو جج نہیں بنے, وہ قاضی بن گئے, قاضی فائز عیسیٰ بن گئے. اب وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو لفظوں کو دیکھنا ہے, لفظ چونکہ یہاں ہے. اب قانون یہ کہتا ہے کہ 5 سال سے کم مدت اگر سزا سنائی گئی ہو تو ضمانت ہو سکتی ہے, 5 سال سے زیادہ ہو تو ضمانت نہیں ہو سکتی. یہ ڈھونڈ کے لائے تھے 7 سال والا, مقصد یہی تھا کہ اس کی ضمانت نہ ہو سکے, اور اسی بنیاد پر جناب انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ چونکہ سزا 7 سال کی ہے, 5 سال سے زیادہ ہے, لہٰذا ضمانت اب نہیں مل سکتی. لیکن یہ میرٹ پر فیصلہ ہوگا. اب میرٹس پر جب جاتے ہیں تو یہ کیس ٹھہرتا ہی نہیں ہے. اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ ضمانت کیا ہوتی ہے اور میرٹس کیا ہوتے ہیں. سائفر کیس جب تھا اور اس کو سلمان صفدر صاحب ڈیل کر رہے تھے تو بار بار انہیں کہا گیا تھا کہ ہم ضمانت دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی ضمانت نہیں, مجھے میرٹ پر فیصلہ چاہیے. وجہ یہ تھی کہ ضمانت کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ تو پہلے جیل میں موجود تھے تو اس کا ضمانت ہو بھی جاتی تو کوئی فائدہ نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں مجھے میرٹ پر فیصلہ چاہیے. اس کو لٹکایا گیا, لیکن فیصلہ جب آیا تو میرٹ پر آیا اور وہ کیس ہی ڈسمس ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. اب دوسرے سائڈ پر یعنی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دوبارہ سے زندہ کرے. لیکن اگر عارضی ضمانت اگر لے بھی لی جاتی تو مقصد صرف یہ تھا کہ عارضی آپ کو ریلیف مل گیا لیکن فائنل ریلیف لینا ہے, تو عارضی ریلیف نہیں ملا. اور یہ جناب انہوں نے یہ دیکھا ہے, یعنی قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے لیکن قانون کی روح کے مطابق فیصلہ نہیں کیا. اب میں دونوں کی تھوڑا سا ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ قانون کیا ہوتا ہے اور روح کیا ہوتی ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی جرم کرے تو اسے سزا ملے, یہ ہے قانون جو لفظوں کو دیکھا جاتا ہے, جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس کی بات کر رہے ہیں. اور روح کیا ہے, قانون کی روح کیا ہے کہ یہ اس سے جرم سرزد ہوا کیوں ہوا اور اس کو سزا کس قسم کی دی جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک برطانوی جناب بیٹھا ہوا ہے اس وقت بھی, جج صاحب, اور ایسے ایسے کیس آتے ہیں کہ وہ خود رو دیتا ہے, اور اس کی بہت ساری مثالیں بھی موجود ہیں. لیکن میں آپ کو مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی دوں گا. ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں کیا کروں. پوچھا کیا غلطی ہو گئی؟ جی روزہ توڑ بیٹھا ہوں. آپ نے فرمایا 60 روزے رکھو. اس کی سزا مطلب کفارہ ہے کہ 60 روزے رکھو, ایک روزہ توڑ بیٹھے ہو. اب کوئی عام مفتی صاحب ہوتے جناب, اپنے جج صاحب ہوتے تو اسی پر اڑ جاتے. قانون چونکہ یہ کہتا ہے شریعت کا کہ ایک روزہ توڑو تو جناب آپ پھر 60 روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں ہر صورت. لیکن نہیں, وہاں قانون انصاف کی روح کے مطابق فیصلے ہوتے تھے. اب اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر میں 60 روزے رکھ سکتا تو ایک ہی کیوں توڑتا, تو میں تو 60 رکھنے کے قابل نہیں ہوں, بوڑھا ہوں اور جناب میرے بس میں نہیں ہے 60 روزے رکھنا.
آپ نے فرمایا اچھا پھر جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اس کا جناب فدیہ دو. یہ ایک دوسری صورت ہے، ایک قانون کی صورت ہے. اب وہ بیٹھا رہا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اتنا غریب ہوں کہ میں جناب 60 مسکینوں کو بندوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا. اب کوئی عام پھر جج ہوتا تو کہتا تیری ایسی کی تیسی، یہ شریعت کا قانون ہے، تجھے قتل بھی کرنا پڑا تو میں اس پر عمل درآمد کراؤں گا. آگے رحمت للعالمین تھے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اچھا چلو بیٹھ جاؤ. اب وہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد ایک شخص آ گیا، اس نے جناب کھجوروں کا کٹورا لیا ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے لیے لایا ہوں، یہ ہدیہ لایا. آپ نے اسے وصول کیا. اس شخص کو بلایا جو مجرم تھا، روزہ توڑے بیٹھا تھا، ثابت ہو گیا تھا، قبول کر لیا تھا اس میں اپنا جرم کہ میں نے جناب یہ جرم کیا ہے، میں روزہ توڑے بیٹھا ہوں. یعنی مطلب مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں تھی، اب اس کو سزا دینی تھی. آپ نے فرمایا لاؤ ادھر آؤ، یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھاؤ اور جاؤ جو مدینے کا غریب ترین شخص ہو اس کے گھر میں یہ کھجوروں کا ٹوکرا دے آؤ، یہ تمہاری طرف سے اس جرم کی سزا ہو جائے گا. اس نے جناب ٹوکرا اپنے سر پہ رکھا، چل دیا، تھوڑی دیر گیا اور پھر واپس آ گیا. آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے سوچا ارد گرد نظر دوڑائی ہے، پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب اور کوئی گھر نہیں ہے. آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا لے جاؤ یہ کھجوریں، جا کر خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، یہ تمہارے جرم کی سزا ہے. یعنی جرم کی سزا انعام ہے. دنیا کا کوئی قانون، میں قانون کا طالب علم ہوں، میں نے برٹش لا پڑھا ہے، میں نے امریکن لا پڑھا ہے، اس سے پہلے جناب دنیا کے جو قوانین تھے میں نے سب پڑھے. کوئی قانون اس حد تک الاسٹک نہیں ہے، اس طرح اتنی لچک اس میں نہیں ہے کہ وہ قانون انصاف کی روح کو دیکھے کہ وہ بوڑھا ہے، اس کی عمر اتنی اجازت نہیں دیتی، توڑ دے بیٹھا ہے، روزہ توڑ بیٹھا ہے، تو اس کی سزا اس کو انعام دینا ہے، اس جرم کی سزا اس کو انعام دینا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ہمارے حکمران ہیں، خاص طور قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ صرف قانون کے لفظوں کو دیکھتے، کہتے نہ میں نے کچھ اور نہیں دیکھنا، میں نے تو صرف قانون کو دیکھنا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو قانون ہوتا ہے یہ انسان کے لیے ہوتا ہے، انسان قانون کے لیے کبھی نہیں ہوتا. انسانوں کے لیے قانون توڑا جا سکتا ہے اور قانون کے لیے انسان کو نہیں توڑا جا سکتا. یہ بھی انصاف کی بنیادی طور پر روح ہے. آپ یاد رکھیے گا کہ آپ عمران خان پر سختی کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ پوٹینشل کریٹ ہو رہا ہے. یہ جو جواب آئے گا، مجھے اب بھی ایسے لگتا ہے کہ جتنا ظلم، زیادتی اور ناانصافی ہو رہی ہے، یہ وہاں ایک پوٹینشل کریٹ ہو رہا ہے. اور یہ جب آیا تو اتنی شدت سے آئے گا کہ شاید پاکستان جیسے ملک میں واقعی حقیقتاً انصاف کا ایک انقلاب آ جائے. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.